ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگ دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا کرم و فضل ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ حالانکہ ہم جب پیدا ہوئے تھے کتنے بچے پیدا ہوئے، کوئی ہندو کے ماں، کوئی عیسائی کے ماں، کوئی سیاہ کے، کوئی مختلف جگہوں پہ، پر اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، اور رمضان کے مہینے میں بھی یہ آخری عشرہ چل رہا ہے۔ یہ آخری عشرہ کا ہے جہنم سے خلاصی کا، جہنم سے خلاصی کا ہے۔ اس کے اندر جو آتا ہے آپ علیہ السلام کا کیا معمول تھا؟ آپ علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ علیہ السلام 10 دن کا اعتکاف کرتے ہیں۔ اعتکاف کیوں کرتے؟ اعتکاف کا آخر مقصد کیا تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اعتکاف کا مقصد یہ تھا کہ شب قدر کو ڈھونڈنا، شب قدر کو ڈھونڈنا۔ آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا تھا کہ شب قدر کون سے دن میں ہے۔ آپ علیہ السلام شب قدر کو جانتے تھے کہ کون سے دن میں ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ رضی اللہ اجمعین کے پاس آ ہی رہے تھے بتانے کے لیے کہ کون سے دن شب قدر ہے۔ پھر دیکھا آپ علیہ السلام 2 شخص میں جو ہے لڑائی ہو رہی ہے، تو ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے ذہن سے، دماغ سے وہ دن، وہ جو علم تھا شب قدر کون سے دن میں، وہ نکل دی۔ یعنی کہ اللہ ہی کی حکمت ہے یہ۔ اور اب ہم بتائیں حکمت آخر یہ ہے کیا؟ حکمت یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے رمضان المبارک کا، یہ ایک سیزن کے طور پر، جیسے کسی کا سیزن آتا ہے یعنی تو وہ سیزن میں بہت کمائی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ کمائی کرتا ہے، زیادہ سے زیادہ اس پہ وقت لگاتا ہے کہ اس سے نفع ہوئے۔ اور یہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ایک سبحان اللہ پہ 700 سے لے کے 7 لاکھ کئی ہزار نفل کو فرض میں بدل دیا جاتا ہے۔ اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور اس میں بھی شب قدر جو ہے، یہ فرمایا آپ علیہ السلام نے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہے یہ رات۔ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے زیادہ افضل۔ اب 1000 مہینوں کو ہم ذرا پلس کر کے جوڑیں گے تو تقریباً کتنا بیٹھے گا؟ 80 یا 83 کے آس پاس بیٹھے گا۔ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے یہ شب قدر کی رات۔ آپ علیہ السلام کا اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد یہی تھا کہ شب قدر کو ڈھونڈنا۔
ان تاک راتوں میں شب قدر کو ڈھونڈنا، کیونکہ ایک حکمت یہ بھی تھی اس کے اندر، اگر اللہ تبارک و تعالی ذہن سے نہیں نکالتے، بتا دیتے کہ یہی رات ہے اور سب کو پتہ ہوتی، اور جو لوگ سو کر گزارتے اس رات کو، جو لوگ سو کر گزارتے، تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یقیناً عذاب نازل ہوتا، کیونکہ اتنی برکتوں والی رات اس کے اندر سو کے گزرنے، اور خالی سو کے اور اس کے اندر گناہ کرنے، بڑے بڑے شراب، نشہ، زنا اس رات میں کرتے تو اللہ تبارک و تعالی یقیناً عذاب نازل فرما لیتے، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ جیسی رات فضیلت ہے، جیسے ثواب ہے 80-83 سال عبادت کا، گناہ کریں گے گناہ بھی اتنا ہی لکھا جائے گا۔ اسی لیے اللہ کے لیے یہ حکمت تھی کہ اللہ نے آپ علیہ السلام کے ذہن سے نکال دیا۔ اب یہ طاق راتیں ہیں 21ویں شب، 23ویں شب اور 25ویں شب اور 27ویں اور 29ویں، 5 راتیں ہیں۔ اس 5 راتوں میں جاگنا، آپ علیہ السلام 10 دن کے اعتکاف میں بیٹھتے کہ 10 دن جاگتے، عبادت کرتے، خوب عبادت کرتے، کیونکہ جب 10 دن خوب عبادت ہوگی تو وہ رات بھی آئی جائے گی، اس کا ثواب بھی ضرور یقیناً ہے 100% مل ہی جائے، اور ایک یہ 5 راتیں بھی گزاری لی جو فرماتے ہیں علماء حضرات، 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں، اس میں بھی یقیناً شب قدر ملنے کے چانس ہیں کئی، اور ایک یہ بھی ہوتا اللہ کی طرف سے حکمت یہ بھی ہے، ایک دن ہی ہو جاتا کہ اس دن ہی شب قدر ہے، اور وہ نکل جاتی سونے سے، تو لوگ جو ہے پھر نہیں کرتے، پھر عبادت نہیں کرتے، بولے یار وہ رات تو نکل گئی، وہ رات نکل گئی۔ اللہ کے فضل کی طرف سے ایک رات تھی تو اللہ کے فضل سے ایک رات کے بجائے 4 رات مزید عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، کیونکہ ایک بندے نے 21ویں شب میں کرا تو وہ لے کے پتا ہے 21ویں نہیں ہو تو 23ویں کریے، 25ویں، 27ویں، 29ویں، کم سے کم اسے یقین تو ہو جائے گا میں نے 5 راتیں جاگ لی، ان 5 میں تو جو بھی ہوگی یقیناً مل گئی۔ اگر 21ویں چھٹ گئی تو وہ گمان میں رہے گا، 4 راتیں جب ملی تو وہ کئی 21ویں تو نہیں، کسی کی 27ویں رہ گئی تو ہو گئے گا کئی 27ویں تو نہیں، اس لیے فرماتے ہیں کہ 5 راتیں جاگنا۔ پورے سال پڑا ہے ہمارے پاس، ہم پورے سال میں سے 5 راتیں نہیں نکال سکتے جاگنے کے لیے کیا؟ جس اللہ نے ہمیں کھلایا پلایا، صحت دی، تندرستی دی، گھر بار دیا، خاندان دیا، اتنی عیش کی زندگی دی، اس کے لیے 5 راتیں کچھ نہیں میرے بھائیو۔ حالانکہ اللہ نے فرمایا ہے قرآن ہی میں، آخر اللہ نے ہمیں بھیجا کیوں ہے، مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنات اور انسانوں کو اپنی عبادت ہی کے لیے پیدا کیا، اب ہم عبادت کرنے میں بھی جی چرائیں نہیں۔ اور اللہ نے سورہ ملک میں بھی فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ زندگی اور موت کیوں بنائی ہے؟ اللہ نے زندگی اور موت کیوں بنائی؟ کیا ہم تمہیں آزمائیں گے دنیا میں؟ زندگی اور موت بنا کے اللہ نے آزمانے کی نہیں بھیجا ہے دنیا میں کہ کون اللہ کا فرما بردار بنتا ہے، کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ اس لیے ایک یہ جو پہلے پڑھی آیت پڑھی ہے، عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، عبادت کرنے زیادہ سے زیادہ۔ اللہ نے کاروبار کو کرنے سے، پیسہ کمانے کو منع نہیں کرا، کیا ہے کرو، پر ہاں عبادت بھی۔ اپنے مقصد کو یاد رکھو، جو کچھ کہا سنا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔